Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہمارے ایک نہایت ہی محترم پوچھتے ہیں اس پوسٹ کے بارے میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کس نبی کے پاس کتنی دفعہ آئے۔ چنانچہ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے، اور جناب ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، اور جناب نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ آئے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 دفعہ آئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ پوسٹ ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوسٹ کے آخر میں کوئی ایسا حوالہ نہیں دیا گیا جس پہ اعتماد کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے۔ اس پوسٹ کے آخر میں لکھا ہوا ہے ارشاد الساری۔ یاد رہے ارشاد الساری بخاری شریف کی شرح ہے، اور جب آپ ارشاد الساری میں یہ الفاظ تلاش کریں گے، وہاں پہ پہنچیں گے، تو ارشاد الساری کے مؤلف یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ الفاظ تفسیر اللباب سے لیے ہیں جو کہ ابن عادل کی ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ والعہدۃ علیہ، کہ یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں ان کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے بلکہ ابن عادل کے اوپر ہے، جن سے میں نے یہ عبارت لی ہے، جن سے میں نے یہ معلومات لی ہیں۔ اور جب ہم تفسیر اللباب دیکھتے ہیں ابن عادل کی، تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ معلومات کہاں سے لی ہیں، نہ کسی قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کا حوالہ ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کا حوالہ ہے۔ تو اس لیے ایسی باتوں پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ غیبی معلومات ہیں۔ یہ اگر قرآن پاک میں آئی ہوں تو سر آنکھوں پہ انہیں مانا جائے گا، ان پہ ایمان لایا جائے گا، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہوں اور کسی ایسی حدیث میں آئی ہوں جو آپ تک پہنچتی ہو، پایا ثبوت تک پہنچتی ہو، تو اس پہ اعتماد کیا جائے گا۔ لیکن ابن عادل جو کہ 880 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 880 ہجری کے بعد فوت ہوئے ہیں، ان کی بات بغیر کسی حوالے کے قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ایسی پوسٹوں کو شیئر کرنے سے، فارورڈ کرنے سے، لوگوں میں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں دین کی طرف منسوب ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا،